الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله معراج کی رتیا تم یہ تھی معراج کی رتیا تم یہ تھی ایک راج دلارا آوت ہے لولاک کا صحرا سارا سہد وہ احمد پیارا آوت ہے جبریل امی کہتے چلے اے عرشی و تمرے باغ جگے تعظیم لیے ہو جاؤ کھڑے سردار تمہارا آوت ہے معراج کی رتیا تم یہ تھی ایک راج دلارا آوت ہے حضور نے کہا جب بسم اللہ غلمان پکارا الا اللہ خود رب جہاں ہے مدح سرا محبوب ہمارا آوت ہے محبوب جہاں ہے مدح سرا محبوب ہمارا آوت ہے یاسین کی چمک ہے داتن میں
کرشمہ آنکھن میں، والفجر کا جلوہ گالن میں، وہ عرش کا تارا آوت ہے، معراج کی رتیا دونوں یہ تھی، ایک راج دلارا آوت ہے، لولاک کا صحرا سر سہد، وہ احمد پیارا آوت ہے، معراج کی رتیا۔ سیمنزیل شام اللہ سبحانہ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ سبحانہ کے بڑے لاڈلے بڑے پیارے محبوب صاحب معراج، صاحب میلاد، صاحب قرآن، شہنشاہ سجاں، حضور سید عالمین سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے در یتیم، شفیع المذنبین، ہم سب کے دلوں کی تسکین، حضور رحمت للعالمین علیہ تحیت و تسلیم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کیا۔ چند اشعار صاحب معراج کی عظمت کی نظر۔ سامعین جی، وقار آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کا 15واں پارہ، سورہ الاسراء بھی سے کہتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، دو نام ہے سورہ کے۔ اس کی پہلی آیہ مقدسہ میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور آج کا جو موضوع ہے وہ ہے میرا معراج پاک۔ تو سامعین اس شام اس آیہ مقدسہ کا شان نزول پہلے بیان کرتے ہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، بڑے کمال کے جملے ہیں۔ گلوری بی ٹو ہم who made his devotee for exalted night visit۔ اسرا کہتی رات کی سیر کو، سبحان وہ ہے جس نے رات کے قلیل حصے میں اپنے محبوب کو رات کے وقت، رات کا قلیل حصے میں لامکان کی سیر کرائی ہے۔ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، فرام sacred mosque to the remote mosque۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی، یہ زمینی سیر، 3 حصے ہیں آپ کے معراج کے۔ اس کے بعد اعراج ہے، اس کے بعد پھر رف کا سلسلہ ہے، یہ زمینی سیر کا ذکر ہے۔ آگے فرمایا کہ الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی کی بھی شان بیان کر دیا، سرکار کے قدموں کے صدقے اس کو بھی یہ مقام ملا ہے، اس سے پہلے یہ مقام نہیں ملا۔ الذی بارکنا حولہ، وی ہیو بلیسڈ دی پریزنٹس، جس کے چاروں طرف ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ ادھر داؤد علیہ السلام کا مزار ہے، سلیمان علیہ السلام کا مزار ہے، موسیٰ کلیم اللہ کا۔ تو اللہ کے قرآن سے ہمیں یہ جملہ ملا، یہ عقیدہ ملا، عقیدہ اہل سنت اتنا عظیم ہے کہ فرمایا کہ جس جگہ پہ اللہ کے انبیاء اور اولیاء لیٹے ہوئے ہوں، وہ جگہ کے اوپر ہر وقت اللہ کی رحمت اور برکت کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ الذی بارکنا حولہ، کثرت سے انبیاء کے مزار ہے اس کے چاروں طرف، کثرت سے اولیاء کی قبور ہے ادھر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں برکتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ الذی بارکنا حولہ، آگے شاعر کی غرض و غایت بیان کی، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، سیر کرانے کی غرض کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ so that we may show to him some of our grand signs، اپنے محبوب کو اپنی قدرت کاملہ کی عظیم نشانیاں دکھائیں، یہ مقصد۔ آگے جملہ بڑا عظیم ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ تو اللہ تعالیٰ کی صفاتی تجلی برداشت نہ کر سکے، بے ہوش ہو گئے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دکھایا کس کو جاتا ہے؟ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، surely he is the hearing, the seeing، اپنا محبوب جو مجھے سنتا بھی ہے، جو مجھے دیکھ بھی سکتا ہے۔ ایک ہی ہستی ہے جس نے، وہاں تو
میدان معاشرے میں تو تمام ایمان والے اللہ کا دیدار کریں گے. دنیا میں ایک ہی ہستی ہے جس نے رب ذوالجلال کا دیدار کیا ہے. باقی تمام انبیاء نے شنید کے ساتھ دعوت توحید دی ہے. میرے آقا نے شنید بھی کی اور دید بھی کی ہے پھر دعوت توحید دی. اللہ اکبر کبیرہ. اس آیا کا شان نزول جب آقا کریم آئے نا واپس لامکان کی سیر کر کے تو صبح لوگوں کو بتایا تو کفار مکہ نے مذاق اڑایا. یہ کیسے ہو سکتا ہے رات کا قلیل حصہ وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ, پھر پہلا آسمان, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, آگے سدرۃ المنتہا, پھر لامکان. تو انہوں نے مذاق اڑایا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیا مبارکہ کو نازل فرمایا. اللہ تعالیٰ نے اس آیا مقدسہ کو نازل فرمایا. اور مزیداری کی بات ہے بڑی آیات اللہ جی سے شروع ہوئی ہیں لیکن اللہ جی سے شروع نہیں کی, فرمایا سبحان اللہ جی. فرمایا یہ نہ کہو کہ وہ معراج پہ کیسے چلے گئے, یہ تو دیکھو لے جانے والا کون ہے, سیر کروانے والا کون ہے, وہ سبحان ہے. نزول قرآن سے پہلے سبحان کا جو لفظ ہے استعمال ہوتا تھا عرب میں. یہاں کوئی ایسی بات آ جاتی جو عقل سے ماورا ہوتی, جس کو عقل تسلیم نہ کرتی, جہاں جو عقل میں نہ آتی, تو عرب والے کہتے تھے سبحان. تو قرآن مقدس میں سبحان وہاں آیا ہے جہاں عقل تسلیم نہیں کرتی کسی بات کو, عقل دنگ رہ جاتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ جب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ڈالا, مچھلی کے پیٹ میں کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ 40 دن رہے اور مچھلی کے پیٹ میں خوشبو نے اپنا گھر بنا لیا. جب 40 دن رہے نا تو وہاں یونس علیہ السلام فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ تو سبحان ہے. موسیٰ نامہ پارہ سورہ آل اعراف کی آیت نمبر 143 ہے. جب موسیٰ کلیم اللہ نے بار بار مطالبہ کیا دیدار الہی کا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی, میں تو جلوہ دکھانے پہ قادر تو نہیں دیکھ سکتا, لیکن اصرار کیا تو فرمایا میں اس پہاڑ کے اوپر اپنی ذات کی نہیں صفات کی تجلی ڈالتا ہوں. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. اگر تو یہ برداشت کر گیا نا اپنی جگہ قائم رہا تو بھی مجھے دیکھ لے گا. لیکن جب اللہ سبحانہ نے تجلی ڈالی نا اپنی صفات کی تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو گیا. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا, اور موسیٰ کلیم اللہ بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آئی تو پہلا جملہ کہا, فرمایا کہ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ. سبحان کا لفظ آتے ہی وہاں ہے جہاں کل دنگ رہ جائے. یہ قرآن مقدس کا سلوب ہے, انداز ہے, بڑی جگہ پہ آیا ہے. میں کہ یہ دیکھو سبحان وہ ہے جس نے ایک شتوت کا درخت پیدا کیا, بکری اس کے پتے کھائے تو دودھ بنتا ہے, شہد کی مکھی رس چوکتے تو شہد بنتا ہے, ہرن اس کے پتے کھائے تو کستوری بنتی ہے, ریشم کا کیڑا چوسے تو ریشم بنتا ہے. پتا وہی ایک ہی ہے, وہ سبحان ہے کہ جس نے اتنی طاقت بخشی کہ سورج کی جو کرن ہے نا یہ ایک لمحے میں, ایک سیکنڈ میں 95 کروڑ میل کا فاصلہ طے کر جاتی ہے. جو اس کا مالک ہے وہ سبحان ہے. سبحان وہ ہے جس نے گلاب کا ایسا پودا پیدا کیا جس کی جڑ کا رنگ الگ ہے, تنے کا رنگ الگ ہے, ٹہنیوں کا رنگ الگ ہے, پتوں کا رنگ الگ ہے اور پھول کا رنگ الگ ہے. وہ سبحان ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سبحان الذی اسری. یہ نہیں فرمایا کہ وہ سبحانہ جو لے گیا, فرمایا سبحانہ وہ ہے جس نے سیر کرائی. اسرا کہتے ہیں ایگزلٹڈ نائٹ وزٹ, جو رات کو سیر کرائی جائے نا اس کو اسرا کہتے ہیں. دیکھو نا سفر نہیں کہا, سفر تو مجبوری کا بھی ہوتا ہے, سفر خوشی کا بھی ہوتا ہے, غمی کا بھی ہوتا ہے, مجبوری کا بھی ہوتا ہے, لیکن سیر یہ ہمیشہ خوش دلی سے ہوتی ہے. فرمایا کہ وہ سبحان ہے جس نے رات کے قلیل حصہ, پھر فرمایا کہ لیلا, مکمل رات نہیں, مکمل رات کہتے ہیں لیل, لیلا اوپر تنوین ہے جو رات کی تقلیل کے اوپر درات کرتی ہے. فرمایا کہ ان سم پارٹ آف نائٹ, آدھی رات بھی نہیں ہے, 1/3 بھی نہیں ہے, 1/4 بھی نہیں ہے, بالکل قلیل حصہ ہے. لیلا, رات کو سیر کیوں کرائی بھائی؟ زیادہ مزہ دن کو ہوتا ہے نا سیر کرنے کا. پھر رات بھی 27 رجب کی جب چاند کی چاندنی بھی نہیں ہوتی. یہ منکرین کے منہ کے اوپر بہت بڑا تماچا جو شان رسالت کے منکر ہیں. اگر دن کو سیر کراتے تو منکرین نے کہنا تھا معاذ اللہ, اللہ کا محبوب سورج کی روشنی کا محتاج ہے.
اگر ایام ابدیت میں ہوتی 13 14 15 کو جب چاند اپنے جوبن پہ ہوتا ہے تو منکرین نے کہنا تھا اللہ کا نبی معاذ اللہ چاند کی چاندنی کا محتاج ہے. اللہ تعالیٰ نے نہ سورج کی روشنی میں نہ چاند کی چاندنی میں. اور دن کا اطلاق کہاں ہوتا ہے؟ آج جو لیٹر ریسرچ ہے دن کا اطلاق اس جگہ تک ہوتا ہے جہاں تک سورج کی کرن پہنچتی ہے. تو جہاں تک سورج کا نور نہ پہنچ سکا اللہ کے محبوب کی قدموں کی دھول سے بھی آگے نکل گئی. سورج کا نور پیچھے رہ گیا، اللہ کا نور اس سے بھی آگے چلا گیا. اس لیے سورج کی روشنی میں اور چاند کی چاندنی میں سیر نہیں کرائی کہ سورج نے چاندنی نے تو روشنی سرکار کے چہرہ انور سے لی ہے. میری بات نہیں ہے، امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ بڑھاتا. اور اس کے بعد پھر شاہ عبد الحق مسعود دہلوی نے کمال کیا. فرماتے ہیں آپ نے تو پھر اس کو عربی میں بیان کیا. فرماتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر. میں حسن کے بادشاہ، حسن کے بادشاہ، کمالات کے شہنشاہ، من وجهک المنیر، منیر کہتے ہیں سن کو، سورج کو. یہ سورج جو ہے یہ چوتھے آسمان پہ چمکتا ہے، آقا آپ کے نور سے اس نے روشنی لی ہے. لقد نور القمر، قمر کہتے ہیں مون کو، چاند کو. فرمایا کہ چاند نے نور آپ کی پیشانی سے لیا ہے. یہاں تمام فاسد عقیدے دم توڑ جاتے ہیں. عقیدہ اہل سنت اتنا بلند ہو جاتا ہے جہاں تک کسی کے تحیل کی پرواز بھی نہیں پہنچتی. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن السماء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. حضور آپ کی ثنا ہو ہی نہیں سکتی، آپ کی ثنا اس لیے آپ کا نام ہی ایسا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی عربی کی ڈکشنری کھولو، لسان العرب کھولو، القاموس کھولو، اس کا معنی ہے کہ الذی یحمد حمدا بعد حمد. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کہتے ہیں جس کی تعریف کے اوپر تعریف ہوتی رہے. ایک مکمل نہ دوسری شروع ہو جائے، وہ مکمل نہ تیسری شروع ہو جائے، یہاں تک کہ تعریف کرنے والوں کی زندگیاں ختم ہو جائیں جس کی تعریف مکمل نہ، اس کو محمد کہتے ہیں. اس لیے شاہ عبد الحق مسعود دہلوی فرماتے ہیں کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه. حضور آپ کی ثنا کوئی نہیں مکمل کر سکتا. اس لیے ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ کی ذات کے بعد کو ذات ہے تو حضور وہ آپ کی ذات ہے. کمال جملہ کیا. اور جتنے برصغیر پاک ان کے علماء نا یہ بالواسطہ شرط ہیں. شاہ عبدالعزیز محسن دہلوی کا، یہ عبدالعزیز محسن دہلوی کا یہ کلام ہے.